اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائین۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ذرا الگ ہے، ہٹ کے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پہلے میں نے اس پہ سمجھا کہ بات کرنا غیر مناسب ہے، مگر آئے روز سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائڈ سے ایک بات کی جاتی ہے، دوسری سائڈ سے دوسری بات کی جاتی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات پولیس کے رویے کی جائے، اگر بات ممبران اسمبلی کی رویوں کی جائے تو رویے معنی نہیں رکھتے، معنی رکھتے ہیں آپ کی پالیسی، معنی رکھتا ہے قانون، معنی رکھتا ہے قانون کی بالادستی، کیونکہ بات صرف سیاست کی نہیں ہے، اداروں کے وقار کی ہے اور پولیس افسران کے رویے کی ہے، اور سب سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ارکان اسمبلی جو ہیں، جو لوگوں کے ووٹ لے کے اسمبلیوں تک جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے عوام کے تحفظ کا فیصلہ کرتے ہیں، آئین اور قانون کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہی اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھیں گے تو پھر قانون کی بالادستی کے لیے کون نکلے گا؟ پھر قانون کی بالادستی کی بات کون کرے گا؟ ناظرین، پچھلے دنوں ایک کمیٹی کے اندر جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ کئی سوال چھوڑ گئے ہیں، بہت ساری ایسے سوال چھوڑ گئے جن کو حل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، مگر اگر بات کی جائے پولیس افسران کی تو لگتا ہے ایسے کہ ان کے کمانڈر اس پہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے کمانڈر اس پہ کوئی ایکشن لینے کو تیار کیوں نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ عام لوگوں سے، عام شہریوں سے، اگر بات کی جائے مزدور کی، اگر بات کی جائے دکاندار کی، فیکٹری اونر کی، تو ان سے جو ہزاروں نہیں لاکھوں جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اگر بات الیکشنز کی جائے تو الیکشنز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا جھوٹ، جو جتنا بڑا سبز باغ دکھا سکتا ہے، وہ اتنا بڑا سیاستدان کہلاتا ہے۔ بات کی جاتی ہے ہیلتھ کی، بات کی جاتی ہے ایجوکیشن کی، بات کی جاتی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی، بات کی جاتی ہے گلی محلوں کے کاموں کی، بات کی جاتی ہے آپ کی انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کی، مگر الیکشن کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں، کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ تو اس چیز کا بھی کوئی جواب دہ ہے؟ اس چیز کا بھی اسمبلی یا عوام ان سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ اگر آپ ایک قانون کے رکھوالے سے، اگر آپ ایک آر پی او سے سوال پوچھ سکتے ہیں تو آپ سے وہ عوام بھی سوال پوچھ سکتی ہے۔ آپ اس عوام کے جواب دیں جن کی وجہ سے آپ آج ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، مراد حاصل کرتے ہیں، پروٹوکول حاصل کرتے ہیں۔ بات تھوڑی کسی اور طرف چل پڑے گی، تھوڑی سخت ہو جائے گی، میں ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آر پی او فیصل آباد سہیل سکھیرے کے معاملے کی۔ سہیل سکھیرا صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں آنےسٹ آدمی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں بہت سارے جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس بندے نے میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر لوگ ان کو جو میرٹ سے ہٹ کے کوئی سفارش ہو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو ناظرین، انہیں ایک کمیٹی کے سامنے طلب کیا جاتا ہے، اور وہ کمیٹی کون سی ہے؟ جو خود لوگوں کے ساتھ، پورے پنجاب کے ساتھ، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں پورے پنجاب کے ساتھ وہ کمیٹی جھوٹے وعدے کرتی ہے، جو جھوٹی لوگوں کو آس اور امید دلاتی ہے، جو وعدے کرتی ہے وہ پورے نہیں کرتی۔ یہ وہی کمیٹی کے ممبران ہیں۔ ہم اسمبلی کی احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر جو لوگ اس میں بیٹھے جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں، عوام کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، ان لوگوں سے میرا سوال ہے۔ تمام کے تمام، پولیس کی بات کی جائے تو تمام کے تمام افسران جو ہیں وہ بہترین کام نہیں کرتے، ان میں بھی کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ممبران اسمبلی کی بات کی جائے تو ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرواتے ہیں کہ جو کہ قانون سے بالا تر ہو کے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ وجہ بنتی ہے، انہوں نے ایک ایم پی ہیں غضنفر عباس چینا صاحب، جھنگ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو مبینہ طور پر پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ بھئی پروٹوکول کس چیز کا دینا ہے آپ پروٹوکول سے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی بن جائے، قومی اسمبلی بن جائے، وہ قانون سے بالا تر ہو جاتا ہے، اس کو کوئی سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے سر۔ جو ممبر قومی اسمبلی بنے، ممبر صوبائی اسمبلی بنے، اس کے کاندھوں پر ذمہ داری زیادہ پڑ جاتی ہے۔
اگر کسی علاقے کے 3 سے 4 لاکھ ووٹر ہیں، اگر آپ کو 1 سے 1.5 لاکھ ووٹ بھی ملے اور آپ اسمبلی تک پہنچ گئے ہیں تو وہ 3 سے 4 لاکھ ووٹر کی ذمہ داری آپ پر ہے. چاہے اس نے ووٹ آپ کی دوسری پارٹی کو دیے ہو، اپوزیشن پارٹی کو دیے ہو، ہارنے والی پارٹی کو دیے ہو، لیکن تمام حلقے کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کتنی حلقے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو صاف پانی پینے کا ملتا ہے؟ کتنے لوگوں کو ہیلتھ ملتی ہے؟ کتنے لوگوں کو ایجوکیشن ملتی ہے؟ کتنے لوگوں کے گلی کے سیوریج کے کام آپ لوگ کرواتے ہیں؟ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا آپ حلف دیتے ہیں. آپ حلف دیتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے بہتری کروں گا، اپنے صوبے کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لیے. کہاں ہے آپ کا حلقہ؟ کون سا وہ ہے جو ممبر جو اپنے حلف پر پیرامند نظر آئے، پیرا قدم نظر آئے اور اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہوا نظر آئے؟ ہمیں تو کوئی نہیں لگتا. آپ لوگوں سے تو ملنا مشکل ہوتا ہے. آپ کے کرائیٹیریا میں سرکل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہی آپ کو استعمال کرتے ہیں سر. اور یہ میں صرف پولیس والوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ ایسے ممبر صوبائی اسمبلی ہوں یا قومی اسمبلی کے ممبر ہوں یا اپنے علاقے کے وہاں کے رسا گیر ہوں. بہت سارے رسا گیر بھی لوگوں سے، افسران سے کام کرواتے ہیں. بہت سارے رسا گیر جو ہیں لوگوں کے پاس ان کے غیر قانونی کام کرتے ہیں. ان کی مثالیں موجود ہیں. ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، کسی پولیس والے کو، ان میں بھی کالی بھیڑیں ہیں. اور اگر بات کی جائے ممبران ارکان اسمبلی کی تو ان میں بھی لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر. اور وہ 2 وقت کی روٹی عوام کے لیے پوری کرنا مشکل ہے نا. اور اگر جب آپ ان کی کرپشن کے بے ضابطگیوں کو لگاتے تو اربوں روپے میں سامنے آتے ہیں. معاملات وہ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کے نہیں ہوتے، اربوں روپے کے سامنے آتے ہیں. تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں ایک انویسٹیگیشن، ایک تفتیش کے سلسلے میں، اور ان کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا. بھئی پروٹوکول آپ اگر ممبر بنے تو یار آپ پہ تو ذمہ داری زیادہ لاگو ہوتی ہے. آپ پروٹوکول تو نہیں، آپ تو عوام کے نمائندے ہیں. اور عوامی نمائندے، عوامی بندہ جو ہوتا ہے، جو گلی محلے کا لیڈر ہوتا ہے، اس کو پروٹوکول سے غرض نہیں ہوتے. اس کو غرض ہوتے ہیں عوام کے کاموں سے، عوام کے معاملات سے، عوام کے ریلیف سے، عوام کی آسانیوں سے. لیکن جب آر پی او صاحب کا موقف بھی اس پہ سامنے آیا کہ معاملہ یکسر مختلف نظر آیا. جب آر پی او صاحب نے جو کمیٹی، استحقاق کمیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ افسران کی تذلیل کی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہوتا. اگر بہت سارے لوگوں نے وہاں پر رائٹ وے پہ، بالکل وہ حقیقت پر مبنی ہوں گی جو اپلیکیشنز دی گئی ہیں، تو ان پہ بھی رویہ اس طرح کا افسران کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے افسران اسی وجہ سے میرٹ پر کام کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں کہ یار میرٹ پر کام کریں گے یہ ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گا. حالانکہ جو میرٹ پر کام کرتا ہے اس کے لیے تو ریلیف ہونا چاہیے، اس کو تو شاباش ملنی چاہیے، اس کو تو سرٹیفکیٹ ملنے چاہیے جس طرح کے یہ دیے جاتے ہیں. ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی اچھی کارکردگی کریں تو ان کو CC1، CC2 ان کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں، ایوارڈ دیے جاتے ہیں، دینے چاہیے. لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ پہ افسران کام کرنا چھوڑ دیں گے، کبھی بھی میرٹ پر کام نہیں کریں گے. اب ان کا کہنا تھا معزز رکن اسمبلی جو ہیں ایک ملزم کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے آئے اور بیٹھ جاتے ہیں. تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ان کا موقف صرف ان کے حد تک نہیں ہے، یہ موقف انہوں نے اس کمیٹی میں دیا ہے جس کمیٹی میں ان کو بلایا گیا تھا. وہ کمیٹی کی ہم بھی احترام کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے کسی عدالت کی بھی اگر ناانصافی ہو تو وہ عدالت اپنا مقام کھو دیتی ہے. اسی طرح جب کوئی پولیس افسر میرٹ سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو وہ اپنا مقام کھو دیتا ہے. اسی طرح کوئی ارکان اسمبلی بھی اگر میرٹ سے ہٹ کر بات کرے تو وہ اپنا مقام کھو دیتا ہے. اسی طرح اگر اسمبلی میں بھی عوام کی داد رسی کے بجائے آپ اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی انسلٹ کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھائیں، تو اسمبلیاں بھی اپنا مقام کھو دیتی ہیں. لہٰذا اداروں کو بچایا جائے، اسمبلیوں کو بچایا جائے، ارکان اسمبلی کو بچایا جائے، اسمبلیوں کو بچایا جائے، عدالتوں کو بچایا جائے، انصاف کیا جائے، میرٹ پہ بات کی جائے، حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے. ڈٹ جائیں، حق پہ سچ پہ ڈٹ جائیں گے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں جیت آپ کی ہی ہوگی. چاہے پولیس آفیسر ہے، چاہے کوئی ممبر صوبائی اسمبلی ہے، چاہے کوئی ملزم ہے، مجرم ہے، کوئی بھی ہے.
جو حق پہ ہوگا وہ ڈٹ جائے گا, آج نہیں تو کل انصاف اسے ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو حق پر ہوتا ہے, جو سچ پر ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ وعدہ اس کا ہے کل کائنات کے عزتوں کے مالک کا, کہ آپ حق پر ہیں, آپ ڈٹ جائیں. اگر آپ کو وقتی طور پر پریشانی ضرور ہوگی, وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ انسلٹ ضرور فیل کریں, مگر کامیابی آخر پر آپ کی ہوگی, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ کہ جو حق اور سچ پر ہوگا اس کی مدد اللہ کرے گا. تو ناظرین, معزز ارکان اسمبلی ایک ملزم کو ساتھ لاتے ہیں اور وہ 109 کا ملزم ہوتا ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ برادری سے ان کا تعلق ہے اور وہ گیس کا کام کرتے ہیں. وہ 109 میں ملزم تھے اور ان کو کہا گیا آ کر وہاں پر اثر انداز ہونے کی کوشش. اثر انداز ہی ہونا ہے نا. اگر میرے پاس کوئی آئے, میں ایک کام کر رہا ہوں اور مجھے آ کے کہا جائے کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں, بھائی اس کا لیگل وے ہے, آپ کورٹ جائیں, آپ کورٹ جائیں اور وہاں پر جا کے بتائیں ہماری تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی. آپ تفتیش چینج کروانے کا رائٹ رکھتے ہیں, وہ بھی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ کورٹ میں جائیں اور وہاں پر بتائیں, اپنی سٹیٹمنٹ دیں, وہ بھی آپ کا رائٹ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فورم ہیں. آپ پہلے جاتے ہیں آئی جی پنجاب کے پاس, آئی جی پنجاب سے آر پی او فیصلہ آباد کو کال کرواتے ہیں کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں, میرا پروٹوکول لگوائیں. اس کا مطلب تو یہی ہے نا, آپ تفتیش پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے آئی جی نے فون کیا ہے, جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے. مگر ہر آفیسر ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر آفیسر آر پی او فیصلہ آباد جیسا نہیں ہوتا, جو کہ حق اور سچ پر ڈٹ جائے, جو کہ کہے یار میں نے میرٹ ہی کرنا ہے, چاہے آپ ایم پی ہیں چاہے آپ ریڑھی لگانے والے ہیں, میں نے میرٹ ہی کرنا ہے. جو ہوا ہے وہی لکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہی سزا جزا کا عمل ہونا ہے. مگر آپ کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی, یہاں تک کہ ملزم کے سامنے ہی ثبوت دکھانے کا مطالبہ کر دیا. سر, جو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آئی او ہے, آئی او وہ ملزم اور مجرم کو ثبوت دکھانے کا پابند نہیں ہے. ملزم جو ہے, جو مدعی ہے, اس نے ثبوت پرووائڈ کرنے ہیں, اور جو ملزم ہے اس نے اس سے اگر ڈینائی کرنا ہے تو اس نے بھی ثبوت دینے کے سر یہ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت ادھر تھا, یہ دیکھیں میری لوکیشن آپ نکلوا سکتے ہیں, آپ آئی او ہیں, میں یہاں پر موجود نہیں تھا, اس کی تصدیق آپ کر لیں, یہ میرا موبائل نمبر ہے, میری لوکیشن یہاں کی تھی, میں یہاں پر تھا. اور اگر کوئی آپ کو سی ڈی آر چاہیے, کال ریکارڈ ڈیٹا چاہیے, وہ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. آئی او لے سکتا ہے, قانونی طور پر لے سکتا ہے. تو ناظرین, یہ وہ چیزیں تھی جو قانون کے دائرے میں بھی ہو سکتی تھی. مگر آپ نے کہا میں ایم پی ہاں تے آؤ میرے نال چلو, آر پی او کو تے فون کیتا ہوئے آئی جی نے, تے پھر پروٹوکول تے بندا ہے نا سر, پروٹوکول تے پھر بندا ہے. آر پی او سہیل سکھیرے کے مطابق انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں میرٹ سے ہٹ کے, اچھا یہی بات انہوں نے کمیٹی میں بھی کہی ہے کہ میں میرٹ ہی ہوگا, چاہے آپ جتنی مرضی سفارش زور لگا کے دیکھ لیں, جو میرٹ ہے وہی ہوگا. میں میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا, ایک ہم مان لیتے ہیں کہ ایم پی اے صاحب نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے کہ آپ اس کو میرٹ سے ہٹ کے کریں, مگر پریشرائز کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں, جس کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں آپ اس کی داد رسی کریں, چاہیے میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے, آپ اسے اپلائز کریں. کیوں کہ میں نے آئی جی سے فون کروایا اور میں ایم پی ہوں, میں ممبر صوبائی اسمبلی ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. آپ میرٹ سے ہٹ جائیں, آپ جن کی داد رسی کرنی ہے ان کی نہ کریں. سر, یہ آر پی او کا مسئلہ, ایف آئی آر ہونا آر پی او کا مسئلہ نہیں ہے. ایف آئی آر ہے 302 کی, ایف آئی آر ہے 302 کی, قتل کی, ایک زندگی ختم کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک انسانی جان کو ضائع کیا, قتل کیا, اس نے پوری انسانیت پہ ظلم کیا. یہ مسئلہ ہے وہ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے مطابق فیصلہ کر دیں. پریشرائز کرنے کا تو یہی مطلب ہے, سفارش کرنے کا تو یہی مطلب. آپ کا کام بنتا تھا آپ خود جاتے, خود جا کے انہیں کہتے یار یہ میرے تعلق والے ہیں, یہ اگر میرٹ پہ ہیں تو ان کی بہت داد رسی کی جائے. سر, ان کو میرٹ پہ ان کی داد رسی کی جائے اور ہونی چاہیے, یہ آپ کا کام ہے. اگر وہ آپ کا ووٹر ہے تو میرٹ پہ آپ کو اس کا ساتھ جانا چاہیے. اگر وہ گنہگار ہیں, قصوروار ہیں, جس کا فیصلہ پہلے قانون کی مثل نے کرنا ہے اس کے بعد عدالت نے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس کی فیور نہیں کرنی چاہیے اگر وہ قصوروار ہے تو. اب سوال یہ بنتا ہے, کیا پولیس افسران کا کام سیاسی دباؤ قبول کرنا ہے؟ نمبر 2, سپریم کورٹ
سپریم کورٹ آف پاکستان نے معزز عدالت کا حکم ہے قانون کے مطابق تفتیش کرو اور آگے تفتیش بڑھنی چاہیے. کسی نے کسی بھی آئیو کو, انویسٹیگیشن آفیسر کو پریشرائز نہیں کرنا. پولیس افسران کو منع کیا ہے کہ آپ نے بھی آئیو کو پریشرائز نہیں کرنا. تو پھر تو آپ کا تو پولیس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, آپ ریلیونٹ پرسن ہی نہیں ہے, تو آپ پھر اس پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک افسر میرٹ پر قائم رہتا ہے تو کیا اس کو سزا دی جائے گی؟ اس کی تذلیل کی جائے گی وہاں پر بٹھا کر؟ پہلے ایک ایم پی اے تھے, پھر دوسرے ایم پی اے نے کہا جی, میاں طاہر صاحب تھے کوئی, انہوں نے کہا جی یہ 9C کی بھی بڑی ایف آئی آرز دیتے ہیں. بھئی 9C کی میں مانتا ہوں 9C کی غلط ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں, مگر دی انہی پہ جاتی ہیں جو منشیات کا کام کرتے ہیں, جو ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں, جو باز نہیں آتے, جو قانون کی گرفت سے نکل جاتے ہیں, چاہے ان کے پیچھے سورس ہو, پیسہ ہو, بہت سارے محرکات ایسے ہو کہ لوگوں نے عدالتی آرڈرز کی کوئی لی ہوتی ہے پلی, اس وجہ سے نکل جاتے ہیں. تو میں یہ خود کہتا ہوں کہ 9C کی ایف آئی آرز غلط ہوتی ہیں, مگر کبھی کسی ایسے بندے پہ ایف آئی آرز نہیں ہوتی کہ جس کا ریکارڈ نہ ہو, جو منشیات فروش نہ ہو, یا جو منشیات کا استعمال نہ کرتا ہو. ایف آئی آرز ہوتی ہی ان پہ ہے. سم ٹائم جو لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ بیچ کے چلا جاتا ہے, پھر اس پہ ایف آئی آر دے دی جاتی ہے. بھئی وہ لیکن کوئی نہ کوئی کنیکٹ ضرور ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ساری جو ہے 9C کی ایف آئی آر دے دی ہیں. پھر ذرائع مبینہ طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ممبر اسمبلی ہیں دوسرے, وہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں منشیات فروشوں کی, جو گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں, جو ہماری نیو جنریشن کے رگوں میں خون کی جگہ پر زہر ڈالتے ہیں. خون نہیں دوڑتا پھر ان کی رگوں میں, زہر دوڑتا ہے. پھر وہ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں, بہن بھائیوں کی تمیز بھول جاتے ہیں, بڑے چھوٹوں کی تمیز بھول جاتے ہیں. پھر انہیں صرف ایک ہی چیز یاد رہتی ہے کہ ہم نے منشیات کو استعمال کرنا ہے. ہم نے اگر بات کی جائے بہت ساری نشے کی ایسی چیزیں آ گئی, اب ایک ایک کا نام لے تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. یہ وہ نقطہ تھا جہاں ریاستی اداروں کی خود مختاری کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. ریاستی ادارے یہی ہیں اسمبلیاں جو لوگوں کے لیے قانون بناتی ہیں, لوگوں کے تحفظ کے لیے, افسران کے تحفظ کے لیے, اداروں کے تحفظ کے لیے. اور اگر آپ لوگ ہی اداروں کو پریشرائز کریں گے, افسران کو پریشرائز کریں گے, تو پھر کیسے چلے گا نظام؟ کیسے چلے گا؟ یہ پولیس ہے, پولیس جس کی وجہ سے نظام چل رہا آپ کا. جو ہمارے محافظ ہیں نا, جو ہماری آرمی فورسز ہیں, وہ تو سرحدوں پر کام کر رہی ہیں. یہ پولیس ہے جس کی وجہ سے آپ کا نظام چل رہا ہے. آپ کے شہروں کا, آپ کے پنجاب کا, اگر کسی بھی صوبے کی بات کی جائے تو یہ پولیس ہے جس کی وجہ سے تمام نظام چل رہا ہے. نہیں تو ایسے ایسے درندے, ایسے ایسے چور ڈاکو بیٹھے ہیں کہ وہ گھروں کے گھر لوٹ کر لے جائیں, گھروں کے گھر تباہ کر دیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اگر آپ کی اس پولیس فورس کا ڈر نہ ہو. اب آتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف. یہ تو ایک واقعہ تھا, اب دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں. ڈی پی او جھانگ جب اسمبلی کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں, اسی کمیٹی کے سامنے ڈی پی او جھانگ جب وہ پیش ہوتے ہیں تو اجلاس میں معزز اراکین موجود تھے, مگر ڈی پی او صاحب آئے اور سلوٹ نہیں کیا. اب آپ امیجن کریں, ان کو پروٹوکول اور اس کمیٹی کا وہ اس کا ایک انہوں نے لیول ہی الگ بنا دیا ہے کہ جب وہ ڈی پی او صاحب آئے ہیں تو انہوں نے سلوٹ کیوں نہیں کیا. اس پر بھی ایک جو رکن اسمبلی تھے ان کی جانب سے احتجاج سامنے آیا, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کمیٹی کی میٹنگ چھوڑ کر جاتا ہوں کہ ہمارا احترام کیا جائے, جب کوئی افسر آئے تو ہمیں سلوٹ کرے. بھئی افسر آپ کو کس چیز کا سلوٹ کرے؟ افسر تو اپنے جونیئر کو بھی سلوٹ کرتے ہیں, سینئر کو بھی سلوٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک فورس ہے, ڈسپلن فورس ہے, اس کا ایک ڈسپلن ہے. تو آپ کا ان کے ساتھ ڈسپلن کیسے اٹیچ کر دیا جاتا ہے؟ اگر کوئی کسی کو احتراماً سلوٹ کر لیتا ہے, سلام کر لیتا ہے, گلے مل لیتا ہے, تو اس کی مرضی ہے. ایک بندے کو آپ اس کی تذلیل کرنے کے لیے بلاتے ہیں, پھر وہ آ کے آپ کو سلوٹ کرے, تو آپ کہتے ہیں کہ تذلیل در تذلیل ہونی چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ سخت سراسر ناانصافی ہے.
اداروں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے. پہلے آپ کہتے تھے پٹواری ہماری بات نہیں سنتے, پھر آپ اے سی ڈی سیز کے پیچھے پڑ گئے, وہ ہماری بات نہیں سنتے. اس کے بعد آج کل آپ لوگ پولیس کے پیچھے پڑے, کیونکہ ہر حلقے میں دوسرے بندے کو پولیس سے کام ہے, ہر دوسرے افراد کا پولیس میں ایشو ہے, کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے, کسی کو کوئی اپنی فیملی ایشوز ہے, کسی کو کوئی تجاوزات کے کوئی ایشوز ہیں, ہر دوسرے بندے کو پولیس کا کام ہے. آپ ان کو اپنے انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا فون جائے, جائز ناجائز جو بھی ہو, آپ نے جو کہا وہ من و من تسلیم کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا, اگر آپ کے قانون نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگل کا قانون بن جائے گا, جنگل کا قانون. اجلاس میں معزز جو اراکین اسمبلی تھے, انہوں نے ڈی پی او جو تھے آیا تھے جھانک کے, انہوں نے سلوٹ نہیں کیا, اس وجہ سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ میں کمیٹی کی میٹنگ چھوڑ کے جاتا ہوں. اس پر ایک رکن اسمبلی کی جانب سے احتجاج کیا گیا, لیکن بے باک اس معاملے کو صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھتا, ایک طرف سے نہیں دیکھتا کہ بھی ارکان اسمبلی نے ہی غلط کیا, ان کی ڈیمانڈز غلط تھی, ایسا نہیں ہے. اب دوسری طرف کی بات سنیں جناب, سلوٹ ایک پولیس اور فوجی روایت ضرور ہے, مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر موقع پر سلوٹ کرنا کسی افسر کی قانونی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ قانون کی پالیسی میں لکھا ہے, آئین میں لکھا ہے آپ کے کہ جو اسمبلی میں آئے گا وہ سلوٹ کرے گا؟ کیا آپ جب پولیس افسران کے پاس جاتے ہیں تو ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ منہ سے السلام علیکم کہتے ہیں؟ سلوٹ کرنا اور بات ہے, سلام کرنا ایک الگ چیز ہے. اسلام جو ہے وہ ہر چھوٹے اور بڑے پہ واجب ہے, مسلمان پر, ایک دوسرے پر. سلوٹ کرنا یہ ایک پالیسی ہے, یہ ایک محکمہ ہے, اس کی اپنی پالیسی ہے. سلوٹ کرنا یہ ایک ڈسپلن فورس ہے, اس میں جو ان کے کرائٹیریز بنائے گئے ہیں وہ اس کے فالو کرتے ہیں. لیکن آپ نے مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا قانون ہے کہ جو اسمبلی میں آئے وہ سلوٹ کرے آپ کو آ کر. یہ صرف ایک روایتی اظہار احترام ہے اور کچھ نہیں ہے. کیا کسی پولیس افسر کی, میں پوچھتا ہوں, کہ عزت اور سلوٹ سے ناپی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کی کتنی عزت اور آپ کا احترام کرتا ہے؟ یہ سلوٹ سے ناپا جائے گا؟ اگر دل سے آپ کو اچھا نہ سمجھے, اگر سلوٹ بھی کر دے تو اس کا کیا فائدہ آپ کو؟ لوگ تو جو واجب ہے سلام اور دعا وہ نہیں کرتے, آپ سلوٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے ایسے رویے رہے تو ایسے رویوں کو سلوٹ تو دور کی بات ہے, کوئی سلام کرنا پسند نہیں کرتا. سر, پولیس افسران وردی صرف پروٹوکول کے لیے نہیں پہنتا ہے. جب کوئی وردی, جس طرح آپ لوگ جب ایم این اے یا ایم پی ایس بن جاتے ہیں نا, ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی بنتے, تو آپ کے کاندھوں پر 3 سے 4 لاکھ لوگوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے, آپ پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح جب کوئی پولیس افسران وردی پہن لیتا ہے اور اس کے شولڈر پر سٹار بڑھتے جاتے ہیں, تو اسی طرح اس کی جو ذمہ داری ہے دن بہ دن وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. تو وہ اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کو سلوٹ کرنے کی بھی ذمہ داری ساتھ لیتا پھرے. تو کوئی خدا کا خوف کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ قانون نافذ کرنے, امن قائم رکھنے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر, ہر وقت خطرے میں ڈال کر. آپ نے دیکھا کہ کل بھی لاہور میں 2-3 انسیڈنٹ ہوئے جہاں پر ہمارے 2 سے 3 اہلکار شہید ہو گئے ہیں, اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. ان کے گھر کے واحد کفیل تھے, وہ کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے قربانی نہیں دی, قربانی دی ہے عوام کے لیے, قربانی دی ہے پنجاب کے لیے, قربانی دی ہے اپنی فورس کے لیے جو انہوں نے عہد کیا تھا. اور سر, آپ کے بھی تو کوئی عہد ہے نا, آپ بھی تو حلف اسی چیز کے لیتے ہیں نا, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسی چیز کا حلف لیتے ہیں نا. عوام کے لیے ہیلتھ ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی ہوگی, عوام کے لیے سستا پیٹرول ہوگا, کسان کے لیے آسانیاں ہوگی, تاجر کے لیے آسانیاں ہوگی. الیکشن سے پہلے یہی دعوے کرتے ہیں نا آپ, مگر لگتا نہیں ہے. الیکشنز کے بعد تمام باتیں بھول جاتے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان جو وہ خطرے میں ڈالتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے نہیں ڈالتے. یہاں میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں, ذرائع کے مطابق جو شہداء ہو جاتے ہیں نا, شہیدوں کی جو فیملی ہوتی ہیں, ان کو مراد بھی نہیں ملتی, بر وقت پینشن بھی نہیں ملتی, بڑی مشکل سے نظام چلتا ہے ان کا. تو وہ شہید اپنی فیملی کے لیے نہیں ہوتے, شہید میرے لیے ہوتے ہیں, آپ کے لیے ہوتے ہیں, اپنے صوبے کے لیے ہوتے ہیں, اپنے ادارے کے لیے ہوتے ہیں, قربان ہو جاتے ہیں ان پہ سے, اپنی فیملی کے لیے نہیں ہوتے. ان کی فیملی کو کچھ نہیں ملتا. وہاں پر بھی بہت سارے افسر ایسے ہیں جو آ کے اب جو ہیں, جو شہداء کی فیملی ہیں, ان کے لیے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو شہداء کی فیملیاں روتی نظر آتی تھی. ایک تو ان کا اپنا بچھڑ جاتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے, مگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو ان کا اپنا بچھڑ جاتا ہے,
جو ان کا واحد کفیل ہوتا ہے وہ بچھڑ جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی اس کی بیوہ ہو جاتی ہے، ماں جو ہوتی ہے درد دکھ بھری داستان کی سوا کچھ نہیں رہتی، ایک ڈھانچہ بن جاتی ہے ماں. جس کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے نا دنیا سے، وہ ماں باپ ڈھانچہ بن جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ناظرین اس کے یہ بھی حقیقت ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، اور ان کا احترام بھی ان پہ لازم ہے جو آپ لوگ نہیں کرتے. مگر احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سرکاری افیسر کو ہر وقت ایک مخصوص انداز میں پروٹوکول کا پابند بنا دیا جائے، ان کو سلوٹ مارے جائیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوگا. اگر ڈی پی او نے سلوٹ نہیں کیا تو پہلے دیکھا جانا چاہیے تھا کہ کیا وہ یہ واقعی کسی ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یا صرف ایک آپ نے اپنے طور پہ کہہ دیا آیا اور سلوٹ نہیں کیا، کیا یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا یا نہیں تھا. اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. اب کیونکہ اگر ہم ہر ادارے کو مضبوطی سے چاہتے ہیں، اس کی مضبوطی چاہتے ہیں، خود مختاری چاہتے ہیں، تو ہمیں پولیس افسران کو بھی اس منصب پہ ذمہ داری اور قانون کے دائرے میں عزت دینا ہوگی. بے باک یہ نہیں کہتا کہ منتخب نمائندوں کا احترام نہ کیا جائے. بے باک صرف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ صرف پولیس افسران کی عزت صرف ان کے سلوٹ سے ہے، سلوٹ سے ان کے مشروط ہے کہ وہ سلوٹ کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو آپ پہ بھی جس طرح ان پر لاگو ہے اسی طرح آپ پر بھی لاگو ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کے قانونی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. اگر ہر معاملہ انا اور پروٹوکول کی جنگ بن جائے گا تو اداروں کے درمیان فاصلے بڑھتے جائیں گے. آگے ہی عوام اور پولیس میں دوریاں، نفرت بہت زیادہ ہے. یہاں پر آتے ہیں پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، دوری نفرت بڑھتی جاتی ہے. اور اگر آپ کمیٹیوں میں بیٹھ کے، اسمبلی میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ نفرت جو خلیج ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا نقصان عوام کو ہوگا، پاکستان کو ہوگا، پنجاب کو ہوگا، پولیس ادارے کو ہوگا. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس کو سیاسی دباؤ سے آزاد، مضبوط اور باوقار بنانا چاہیے، جس کا سی ایم پنجاب کی مریم نواز شریف کی بات کی جائے تو بہت حد تک ان کی کوشش ہے کہ پولیس کو سیاسی دباؤ سے نکالا جائے، اور جو بھی ادارے ہیں، اے سی ڈی سیز ہیں یا پولیس افسران ہیں، وہ خود مختاری سے کام کریں، میرٹ پہ کام کریں. بلکہ واضح ہدایت بھی ہے، بہت سارے ایم این اے ایم پی ایس کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ میرٹ سے ہٹ کے کسی کی بات نہیں سننی. یار یہ ہماری سفارش نہیں کرتے. اچھا آپ یہ جان لیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، سفارش کی ضرورت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو کہ میرٹ سے ہٹ کے ہو. جو میرٹ پہ ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں جا کے ایس ایچ او سے انصاف نہیں ملتا، ڈی ایس پی سے انصاف نہیں ملتا، ایس پی کے ساتھ پاس جا کے مل جاتا ہے، ایس ایس پی کے پاس جا کے مل جاتا ہے، ڈی آئی جی کے پاس جا کے مل جاتا ہے. میرٹ کو کہیں نہ کہیں جا کر آن کرنا پڑتا ہے. جو میرٹ پہ نہیں ہوتے ان کو پھر رشوت بھی دینی پڑتی ہے، سفارشیں بھی کروانی پڑتی ہے، ایم پی ایس کو ساتھ لے کے جانا بھی پڑتا ہے. سلوٹ عزت کی علامت ہو سکتا ہے، مگر عزت صرف سلوٹ کی محتاج نہیں ہے. عزت اپنا مقام خود بناتی ہے، احترام اپنا مقام خود بناتا ہے، اور عزت اور احترام بناتی ہے آپ کی ریپیوٹ، آپ کی لوگوں سے ملنا جلنا، آپ کی پی آر. ہر ادارے میں پتا ہے کہ کون سا افسر کیسا ہے. ہر اسمبلی میں پتا ہے، پنجاب کی بات کی جائے، کے پی کی بات کی جائے، سندھ کی بات کی جائے، بلوچستان کی بات کی جائے، جی پی کی بات کی جائے، کشمیر کی بات کی جائے، تو ہر اسمبلی ممبران کو پتا ہے کہ کون سا ممبر کس طرح کا ہے اور ان کے اپنے علاقے میں کیا معاملات ہیں، اور انہوں نے الیکشن کس طرح لڑا، یہ کس طرح ہے، یہ تمام عوام جانتی ہے. عوام تمام کچھ جانتی ہے، لیکن عوام بولنے سے قاصر ہے اس ٹائم، دیکھتی سب کچھ ہے، بتانے سے قاصر ہے اس ٹائم. تو ناظرین آخر میں پھر وہی بات ہے، منتخب نمائندوں کا احترام اپنی جگہ، وردی کا وقار اپنی جگہ، اور قانون سب کے لیے، اوپر جائے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ایک پاکستان، ایک قانون ہونا چاہیے. ایک پاکستان، دو قانون. آئین اور قانون کو زمین بوس کرتے ہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ناظرین یہ تھی وہ ویڈیو جو آر پی او، ڈی پی او اور پنجاب اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹی ہے اس کے مابین جو معاملات چل رہا تھا، ہم نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے کی کوشش کی. مجھے اور میری وباگ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.